فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں سارے احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ معزز و محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، محترم المقام برادر مکرم حاجی اکبر صاحب عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منہاج القرآن کے جملہ قائدین، آج توفیق الہی سے تیسری نشست درس عرفان قرآن کی ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ رمضان شریف سے قبل 2 نشستیں ہم کر چکے ہیں، رمضان شریف میں نہیں ہوئی تو آج شوال کے مہینے میں یہ نشست ہم سب کو دوبارہ نصیب ہوئی ہے۔ آج میں نے ترتیب کے ساتھ گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ جب تک یہاں آنا رہا تو اس ترتیب کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آپ کا یہ پروگرام غالباً 11ویں شریف کا بھی ہے، ماہانہ 11ویں شریف۔ میں نے آج پہلی آیت کریمہ سورۃ الحدید کی تلاوت کی ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، میلاد، محرم شریف، معراج النبی، رمضان مبارک، اس طرح موضوعات پر، مگر شاید کبھی ترتیب کے ساتھ کسی سورہ مبارکہ کو سننے کا ہمارے معاشرے میں مواقع کم آتے ہیں۔ آج پہلی آیت کریمہ سورۃ الحدید کی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہر درس عرفان قرآن میں اگلی آیت، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، اس طرح نئے سے نئے مضامین ہمیں سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ سورہ ہے سورۃ الحدید، نام لیں ذرا سارے اس کا۔ 57 نمبر ہے، 27واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے۔ قرآن پاک میں 7 صورتیں ایسی ہیں، 5 صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے۔ یا تو لفظ قرآن حکیم کی ان صورتوں کا پہلا لفظ یا ہے سبح یا ہے یسبح، سبح ہو یا یسبح ہو، اس کا معنی ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح۔ یہ ان 5 صورتوں میں سے پہلی سورہ ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیت کا متن میں نے تلاوت کیا ہے، آپ نے سنا ہے، دوبارہ تلاوت کرتے ہیں۔
میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کریں تاکہ آیت کے الفاظ بھی یاد ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اب آپ خاموشی سے اس کا ترجمہ سماعت کریں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ سورۃ الحدید ہے. اس طرح کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے، اور ان کو کہتے ہیں مسبحات. کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رات سونے سے قبل جو ان مسبحات کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کے نام اعمال میں پورے قرآن کی تلاوت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ، اس کے بعد ایک سورہ آ رہی ہے جس کا نام ہے حشر. اس کی ابتدا کے الفاظ بھی یہی ہیں. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 2. آگے ہے ممتحنہ، اس کے بعد ہے سورۃ الصف. اس کی پہلی آیت کریمہ بھی یہی ہے. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. ہر شے چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور غالب ہے. آگے آ رہی ہے سورۃ الجمعہ. اس کا پہلا لفظ ہے یسبح. پہلے کیا تھا؟ سبح. اب کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ جو لفظ ہے یسبح، اس میں آنے والے دونوں زمانے، حال اور فیوچر دونوں آ گئے. تو ترجمہ یہ ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور قیامت تک ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی. اب اس میں یہ دونوں زمانے آ گئے. آگے پھر سورۃ التغابن ہے، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. یہ 7 صورتیں ہیں. جس سورہ کا آغاز آج ہم نے کیا ہے اس کا نام ہے سورۃ الحدید. حدید کا معنی ہے لوہا. کیا معنی ہے؟ لوہا. یہ جو لفظ ہے لوہا، یہ سنتے ہی ذہن کے اندر کیا خیال آتا ہے؟ بولیں. سخت، قوت، طاقت، یہی آتا ہے نا ذہن میں. جب کہا جائے کہ فلاں کے اعصاب تو بڑے لوہے کے ہیں، فولادی اعصاب رکھتا ہے، تو لوہے کا لفظ سنتے ہی ذہن میں آتا ہے طاقت. سورہ کا نام ہے حدید، آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے. اس کا مطلب یہ ہے نام اور تسبیح کا جب آپس میں تعلق قائم کریں تو اس کا مطلب ہے وہ دھیرے دھیرے سے پڑھنے والی تسبیح نہیں ہے، یہ کوئی طاقت والی تسبیح ہے. کون سی تسبیح ہے؟ طاقت والی. وہ آرام سے دھیمے سے مزاج میں گھر میں بیٹھ کے وہ 100 منکے والی پڑھنے والی تسبیح نہیں ہے. نام ہے اس سورہ کا حدید، لوہا.
آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے، اس کا مطلب ہے کہ لوہے والی سورہ کا آغاز اس تسبیح سے ہے جس میں لوہے جیسی طاقت ہے، جس میں لوہے جیسی قوت ہے۔ آئیں آج وہ تسبیح سنتے ہیں، وہ کون سی تسبیح ہے جس میں لوہے جیسی طاقت ہے۔ پہلے تو میں اس چیز کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں دو تین قرآن پاک کے مقامات سے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ بھی تسبیح کے طور پر لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، بولیں ذرا، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تسبیح، بولیں ذرا پھر سارے۔ ہمارے حاجی صاحب نعت خواں ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ نعت خواں بھی جب ایک ماحول بنانا ہوتا ہے تو سامعین کو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھیں، پڑھتے ہیں نا آپ سارے۔ اب ان سے معذرت کے ساتھ، بھائی ہیں بعد میں بھی کر لیں گے معذرت۔ پھر ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہتے جائیں تو جنت میں ایک درخت لگے گا، ایسا ہی ہے نا، سنتے ہیں؟ کیا خیال ہے، کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچا آپ نے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ، نہ ظلم کے خلاف دو جملے بولنے ہیں، چرس بھی نہیں چھوڑنی، شراب بھی نہیں چھوڑنی، سگریٹ بھی پینے ہیں، کوئی پاکیزگی طہارت والی بات نہیں ہے، بس زبان سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ تو واقعی جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ اگر تو اس طرح کرنے سے شجر کاری جنت میں شروع ہو جاتی ہے، پھر نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ظلم کا راج رہے، جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھیں سبحان اللہ کہیں اور جنت میں درخت لگ جائے۔ اس کا مطلب وہ سیدھی سادی تسبیح نہیں ہے جس کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں، وہ کوئی اور تسبیح ہے۔ اب شروع یہاں سے کرتے ہیں، سبحان اللہ بولیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں اور آپ کو اس تسبیح تک لے کے چلتے ہیں جس کی برکت سے جنت میں کیا لگتے ہیں؟ درخت لگتے ہیں۔ اب آپ یہ تسبیح کرتے نہیں، پھر آپ بولیں سبحان اللہ۔ سورۃ الصاد میں آتا ہے داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے، جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو اس وقت فضاؤں میں اڑنے والے پرندے وہ فضاؤں میں معلق ہو کے اور پہاڑوں کے پتھر وہ سارے مل کر اللہ کے نبی کی آواز میں آواز ملا کے زبان حال سے پورا ماحول اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتا۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے یہ جو 5 آیات کریمہ کی میں نے آپ کو 5 آیات سنائی، سورہ مبارکہ کی 5 آیات، ان 5 کا نفس مضمون یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر ایک قرآن کی سورہ ہے 13 نمبر، اس کا نام ہے سورۃ الرعد۔ رات کا معنی ہے بجلی۔ یہ جو رات کو بھی چمک رہی تھی آسمانوں پہ، بارش ہوتی ہے تو پہلے بجلی چمکتی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر بھی 13 ہے، اس میں فرمایا یسبح الرعد، فرمایا تم تو بجلی کی کڑک سن کے ڈر جاتے ہو، در حقیقت وہ تمہیں ڈراتی نہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ، وہ بجلی اپنے حسب حال وہ بول بول کے اپنے پیدا کرنے والے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والملائکہ من خیفتہ، اور فرشتے بھی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب 2-4 حدیث مبارکہ سنا لیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے، حضور جب کبھی کھانا تناول فرماتے تو ہمیں کھانے میں شریک کر لیتے، تو فرماتے ہیں ہم نے کھانا کیا کھانا ہوتا،
ہم تو حضور کی ادائیں دیکھتے کہ کیسے لقمہ توڑتے ہیں، کیسے منہ میں ڈالتے ہیں، کیسے پانی پیتے ہیں۔ اس سے محدثین استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ آپ کھانے میں شریک ہو جائیں تو طبیعت کا سارا جھکاؤ کھانے کی طرف نہیں رکھتے، اپنے شیخ کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم کھانے میں شریک ہوتے، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام، ہم اپنے کانوں سے سنتے جو لقمہ دست مصطفیٰ میں جاتا وہ لقمہ رب کی تسبیح کرتا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب محمد آج ہمیں کھا رہا ہے۔ روٹی کے لقموں سے رب کی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ اور سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں ہمارے سامنے آقا علیہ السلام نے کوئی 5-7 کنکریاں اٹھائیں اور جو ہی حضور علیہ السلام کے دستے مبارک میں گئیں وہ کنکریاں رب کی تسبیح بیان کرنے لگ گئیں۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید مجھے علم ہے تم جاتے ہو جنگل بکریاں چراتے ہو، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھتے ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سعید آج کے بعد ایک نئی چیز کا اضافہ کر لو۔ حضور کیا؟ فرمایا نماز سے پہلے اذان دیا کرو۔ تو حضور ادھر اذان کس کو میں نے سنانی ہے؟ اذان تو دی جاتی ہے کسی اجتماعیت میں، انسانی معاشرے میں، شہروں میں، محلوں میں، گاؤں میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو جنگل میں ہوں، بکریاں ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، میں نے کس کو سنانی ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا سعید نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے جہاں جہاں تک اس کی کبریائی کے اعلان کی آواز جاتی ہے، ہر شے اس کی کبریائی کے اعلان کو سنتی بھی ہے، اور سننے کے بعد ہر شے اس کی تسبیح میں مصروف بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جتنی آپ کو میں نے 4 یا 5 احادیث سنائیں، ان کو بھی اگر جمع کریں اور ساری آیات کو بھی جمع کریں تو نچوڑ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، قرآن بھی فرما رہا ہے، حدیث میں بھی آ گیا، زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں، چاہے وہ سیارے ہوں، ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہوں، زمین، ریت، ذرے، نباتات، جمادات، حیوانات، درخت، نباتات، شجر ہوں، پرندے ہوں، حشرات ہوں، انسان ہوں، حتیٰ کہ ریت کے ذرے ذرے سے ہر لمحہ آواز آتی ہے سبحان اللہ، مولا تو پاک ہے۔ اب پچھلی گفتگو کا رزلٹ ہم نے نکال لی ہے، ہر شے اللہ کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح۔ اگلی بات سننے والی ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ کل مخلوقات میں سے افضل مخلوق صرف انسان ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ اس انسان کے 2 سٹیٹس ہیں۔ آج کل تو سٹیٹس والی بات سمجھنا بڑا آسان ہے، جو واٹس اپ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا، تو کہتے ہیں واٹس اپ وہ لگاتے نہیں آپ سٹیٹس، تو انسان کے 2 سٹیٹس ہیں۔ اب یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ پہلا سٹیٹس یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بولیں کیا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ اور دوسرا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ ہے جمع المخلوقات، جمع المخلوقات، بولیں لفظ ذرا، مخلوقات۔ تاکہ آپ جب جائیں نا یہاں سے مسجد میں تو آپ کی جھولی علم کے موتیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہو۔ تو اس کے 2 سٹیٹس ہو گئے، ایک اشرف المخلوقات اور دوسرا جمع المخلوقات۔ جمع المخلوقات کیا ہے اور اشرف المخلوقات کیا ہے؟ جمع المخلوقات یہ ہے کہ کل مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور ان کی تسبیح کا انداز اپنا اپنا ہے۔ کوئی سبحان اللہ کی شکل میں کرتی ہے اللہ کی تسبیح، مثلا پانی کے بارے میں آتا ہے، پانی کی تسبیح یہ ہے وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے یا دائم ہو، یا دائم ہو، یا دائم ہو، یہ پانی کی تسبیح ہے۔
ہر شے کی الگ الگ اپنی تسبیح ہے، سیاروں کی الگ، چاند کی الگ، زمین کی الگ، درختوں کی الگ، جانوروں کی الگ، حشرات کی الگ۔ لیکن جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اللہ کی تسبیح کا وہ رنگ جو کائنات میں بکھرا ہوا تھا، اللہ نے وہ سارے رنگ اٹھا کے حضرت انسان میں جمع کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے ہیں؟ جمع۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع المخلوقات۔ یہ وہ بھی تسبیح کرتا ہے جو سیارے کرتے ہیں، انسان وہ بھی تسبیح کرتا ہے جو سورج کرتا ہے، انسان وہ تسبیح بھی کرتا ہے جو چاند کرتا ہے، جو درخت کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کبھی آپ قرآن پاک کی دوسری سورہ پڑھیں، سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 29۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ پاک نے ملائکہ سے فرمایا، اس سے پہلے ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ملائکہ سے کہا میں زمین پہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں انسان کو۔ جو یہ فرمایا تو آگے سے فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ باری تعالیٰ تو اس کو بنا رہا ہے نائب جو لڑے گا، جھگڑے گا، فساد کرے گا۔ ہمیں دیکھ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک تیری تسبیح کرتے رہیں گے۔ اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، جو فرشتہ ازل سے قیام میں ہے وہ اب تک قیام میں ہی رہے گا، اس کی قیامی تسبیح ہے۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ازل سے رکوع میں ہے اور اب تک رکوع میں ہی رہے گا، اس کی قیام ہی تسبیح ہے۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ ازل سے اب تک سجدے میں ہی ہے، اس کا سجدہ ہی تسبیح ہے۔ جو اتحیات میں بیٹھا ہے اس فرشتے کی تسبیح یہ اتحیات ہی ہے، تشہد ہی ہے، ازل سے اب تک وہ اتحیات میں رہے گا۔ اتحیات والے کو قیام کی اجازت نہیں، قیام والے کو رکوع کی اجازت نہیں، رکوع والے کو سجدے کی اجازت نہیں، اور سجدے والے کو تشہد کی اجازت نہیں۔ قیام والے کی ازل سے اب تک یہی تسبیح ہے، قیام کرنا، رکوع والے کی رکوع کرنا۔ جب انسان کی باری آئی، اللہ نے قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، یہ ساری تسبیحات کے رنگ اٹھا کے حضرت انسان میں جمع کر دیے ہیں۔ ایک انسان قیام بھی کرتا ہے، وہی انسان قیام کے بعد رکوع بھی کرتا ہے، رکوع کے بعد سجدہ بھی کرتا ہے، سجدے کے بعد اتحیات بھی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات میں جتنے رنگ اس کی تسبیح کے بکھرے پڑے ہیں اس نے سارے اٹھا کے حضرت انسان کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آ گئی ہے۔ سب کو آ گئی؟ تو یہ جمع الخلق ہے۔ کیوں؟ تسبیح کے جتنے رنگ پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں وہ سارے اللہ پاک نے حضرت انسان میں کیا کر دیے؟ جمع۔ یہ بن گیا جمع الخلق۔ اب یہ اس سے اوپر جانے لگا ہے، اس کا دوسرا سٹیٹس ہے اشرف المخلوقات۔ بولیں کیا ہے؟ افضل المخلوقات، اسلم المخلوقات، اکرم المخلوقات، یعنی سب مخلوقات میں سے افضل۔ جب یہ سب مخلوقات میں سے افضل ہے تو اس کا یہ جو سٹیٹس ہے یہ تقاضا کرتا ہے، اب سننے والی بات، اب وہ تسبیح آ رہی ہے جس کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ اب اس کا سٹیٹس تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر تسبیح کا ایک رنگ ایسا پایا جائے جو کائنات میں کسی مخلوق کے اندر نہ ہو، وہ صرف اس کے اندر ہو۔ اس کی اشارتاً بات اس آیت میں بھی کی ہے، کیونکہ یہ آیت کھولی ہوئی ہے، لہذا اس کو مکمل کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جب فرشتوں نے
انسان کا عیب بیان کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا باری تعالیٰ یہ تو لڑے گا جھگڑے گا فساد کرے گا تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اپنی بیان کی خوبی اور انسان کا کیا بیان کیا؟ عیب. یہ جب بیان کیا نہیں تو آگے اللہ پاک نے جواب پتہ کیا دیا؟ صرف اتنا فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. ہاں اور بھی بڑی باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ در حقیقت اشارہ تھا اے فرشتوں تسبیح تو یہ بھی بڑی کرے گا، یہ بھی رکوع کرے گا، یہ بھی سجدہ کرے گا، یہ بھی قیام کرے گا، یہ بھی تشہد کرے گا، مگر تم صرف تسبیح والے ہو. تم صرف تسبیح والے ہو. تمہارے ارد گرد کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو تم کیونکہ احساسات سے پاک ہو، تمہارے اندر احساسات نہیں، اس کے اندر میں نے احساسات بھی رکھے ہیں. تسبیح جب رات آئے گی سارے بے درد نہیں ہوں گے، کچھ درد مند بھی ہوں گے. جب پچھلا پیر آئے گا تو سارے جب بے درد سو جائیں گے، درد مند اس وقت بھی اٹھ کے مسلوں پہ آ کے میرے ساتھ پیار کی باتیں کریں گے. تسبیح یہ بھی بڑی کرے گا، مگر تمہاری تسبیح اور اس کی تسبیح میں فرق ہے. تم صرف تسبیح والے ہو، تمہارے ارد گرد کسی پر ظلم ہوا تو تمہیں کیا لگے؟ تم ہو تسبیح والے. لیکن اس نے کسی پر ظلم ہوتا دیکھ لیا، کسی کو بھوکا مرتے دیکھ لیا، کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ لیا، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ لیا، اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک دھرتی سے ظلم کا خاتمہ نہیں کر لے گا. وہ جو ظلم کے خاتمے کے لیے یہ جو سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، اس کا ایک ایک سٹرگل کے اندر گزرا ہوا لمحہ لکھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کہ یہ ساری زندگی تسبیح کرتا رہا ہے. اس پر میں اب قرآن پاک کی آپ کو نص دیتا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے. وہ تسبیح ہمیں سمجھ آ جائے جس کی برکت سے جنت میں کیا لگتے ہیں؟ درخت. یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ. اس کی پہلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جا موسیٰ جا کے ذرا فرعون کو تو لگام دے. موسیٰ اللہ کے نبی اور فرعون کون ہے؟ بادشاہ. فرعون کون ہے؟ اور حکم کس کو ہوا کہ بادشاہ کو لگام دے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. برادریاں اس وقت بھی ہوتی تھی، یہ نہیں آج ہی ہیں، اس وقت بھی ہوتی تھی. تو کیا خیال ہے جب اللہ کے نبی نے وقت کے بادشاہ کے خلاف آواز کو بلند کیا ہوگا تو معاشرے کے لوگوں نے یہ کہا نہیں ہوگا کہ بھئی نماز روزہ کرو، تمہارا کیا کام ہے ان کے خلاف بولنا؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن اس وقت جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی طبیعتوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کرتے ہیں. ان کی نظر لوگوں کی طبیعتوں پر نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نظر اللہ کے حکم کی طرف ہوتی ہے کہ یہ ڈیوٹی ہمارے مالک نے لگائی ہے. تو اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون، جاؤ موسیٰ جا کے فرعون کو لگام دو. آگے بات بڑی مزیدار آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا میں جاؤں گا ضرور، مگر میری کچھ دعائیں ہیں، پہلے وہ تو پوری کر. میری کیا ہے؟ دعائیں. عرض کیا باری تعالیٰ میری دعائیں قبول کر. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری کون سی دعائیں ہیں؟ تو پہلی دعا عرض کی باری تعالیٰ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے مولا مجھے شرح صدر عطا فرما، یعنی میرا سینہ کھول، اپنے معرفت کے خزانوں کے ساتھ اس کو مالا مال فرما. فرمایا موسیٰ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اور بھی کوئی ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ دوسری دعا یہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، جو میرا کار رسالت ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس میں آسانی پیدا کر.
فرمایا تیری اس دعا کو بھی میں نے قبول کر لیا، بس یا کچھ اور؟ عرض کیا مولا تیسری بھی ہے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وہ جو بچپن میں نے آگ کا انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا تھا تو نتیجے میں میری زبان جل گئی، اب بولتا ہوں تو تھتھیاتا ہوں، تو میری زبان کی گرہ کھول۔ فرمایا تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی، بس یا کچھ اور بھی؟ عرض کیا نہیں باری تعالیٰ، یفقہوا قولی، اب مجھے قوت بیان دے، میں بات کروں، سننے والوں کے دلوں میں میری باتوں کا لفظ لفظ تیر کی طرح اترتا چلا جا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تیری یہ دعا بھی قبول ہوگی، کچھ اور بھی ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ ایک اور بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وہ جو میرا ایک کوئی وزیر بنا، کوئی سپورٹر بنا، میں اکیلا ہوں، تو جس کو تو نے میرا بنانا ہے نا سپورٹر، اس کا نام ہے ہارون، میرا لگتا ہے اخی، کیا لگتا ہے؟ بھائی، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور میرے کار رسالت میں اس کو شریک کر۔ یہاں کے دعائیں مکمل ہو گئیں، یہ آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 25 سے دعائیں شروع ہوئیں اور 32 پہ جا کے مکمل ہوئیں۔ آگے سے رب نے پوچھا موسیٰ اتنی ساری چیزوں کا تو نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں تو نے مانگی ہیں کرے گا کیا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے کیا کرنا؟ عرض کیا کہ مولا یہ ساری چیزیں دے تاکہ نسبحک کثیرا، وہ تسبیح کی بات آ گئی، سبحہ سے نسبحہ، فرمایا مولا یہ ساری چیزیں دے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اور ہارون مل کر تیری تسبیح کا حق ادا کر دیں گے۔ بیٹھے ہیں صحت مند دماغ والے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کیا خیال ہے اس تسبیح سے مراد وہ تسبیح ہے کہ 1000 منکے کی تسبیح بنوا لیں گے میں اور ہارون، اور فرعون کے تخت کے سامنے جا کر کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ؟ کیا یہ وہ تسبیح ہے؟ نہ، ان ساری آیتوں کو ملائیں تو وہ تسبیح نکھر کے سامنے آ جاتی۔ پہلی آیت میں فرمایا موسیٰ جا فرعون ظالم کی خبر لے، آگے موسیٰ کی دعائیں، آگے تسبیح آ گئی، ان ساری چیزوں کو ملائیں تو پتہ یہ چلتا ہے وہ تسبیح جس کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں، وہ یہ جب دنیا پہ ظلم کا راج ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کا جان محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، ہر کوئی ایک خوف کی کیفیت میں ہو، ظلم کا راج ہو، اس وقت تسبیح یہ نہیں کہ دانے والی تسبیح پکڑ کے آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اس وقت تسبیح یہ ہے کہ میدان عمل کے اندر اتر کے ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کی جائے۔ وہ جو ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے لوگوں وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے صدقے میں تمہارے لیے جنت میں درخت لگاتا ہوں۔ وہ جو ظلم کے خلاف کسی کو بھوکا مرتے دیکھا، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، وہ خودکشی کر رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آگے بڑھ کے ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکنا اور ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کرنا، اگر یہ عادت بندے میں راسخ ہو جائے تو اس کو قرآن پاک فرما رہا ہے سب سے افضل تسبیح یہ ہے۔ کیا پتا چلا کہ ساتھ ظالم کا نہیں دینا، ساتھ کس کا دینا ہے؟ بولے نا مظلوم کا۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ مظلوم کا۔ ہمارے معاشرے میں یہ روش ہی نہیں ہے۔ ایک ماڑا بندہ پسا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ 2 بندے کھڑے ہوں، مقابلے میں چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، لین لاٹ ہیں، مقابلے میں MNA ہیں، جرت نہیں مانی ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کوئی بندہ چلا بھی جائے اگر کہیں عدالت میں آگے پیچھے، جب دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں تو ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا بندہ ہے تو ہماری نمازیں، روزے، داڑیاں، حج، زکوٰۃ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ رب کی افضل عبادت اور تسبیح یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں
دو بول بولے جائیں، دکھیے کا دکھ دور کیا جائے، تکلیف میں مبتلا بندے کی تکلیف دور کی جائے، اس روش پر اگر سارا معاشرہ چل پڑے تو اس کو کہتے ہیں رب کی وہ تسبیح جس کی برکت سے جنت میں کیا لگتے ہیں۔ آپ کو کنسپٹ کلیئر ہوا ہے؟ وہ کون سی تسبیح ہے جس کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں؟ وہ یہ تسبیح ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اب تسبیح کا ایک رخ ہمیں قرآن کے ایک اور مقام پہ بھی نظر آتا ہے، وہ سورہ ہے 68 نمبر سورہ، یہ واقعہ ہے بڑا ایمان افروز، 68 نمبر سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ القلم۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے یمن کا، یمن ملک ہے، سانا شہر ہے، یہ وہی یمن ملک ہے جس کی برکت کی دعا میرے آقا نے فرمائی۔ یمن سے کوئی بندہ آیا نا، اس نے عرض کی حضور دعا کریں اللہ ہمارے یمن میں برکت دے، تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم بارک لنا فی یمننا، مولا یمن میں برکت دے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور نجد کے لیے بھی دعا کریں، نجد کا جدید نام ریاض ہے، اس نے کہا حضور نجد کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے نہیں فرمائی۔ وہ پھر کہنے لگا حضور پھر نہیں فرمائے، تیسری بار نہیں فرمائے، چوتھی بار حضور نے فرمایا نجد کے لیے دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہاں سے شیطان کے سینگ جنم لیں گے، نہیں کی دعا۔ خیر میں نے اشارتاً بات کرنی تھی، میں نے کر دی، آگے چلتے ہیں۔ یمن کے لیے حضور نے برکت کی دعا کی، جب دعا کی، یمن ملک کی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دیا ہوا تھا، اس کے پھل باغ فصلیں گندم جو بھی اناج کاشت کرتا بڑی برکت، اور وہ کرتا کیا کہ اس کے دروازے پہ کبھی کوئی منگتا آتا تو خالی نہیں جاتا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس کے بیٹے تھے 3 اور وہ بڑے کنجوس تھے، اپنے ابے کو ہر وقت کوستے رہتے کہ ہمارے والد کو یہی کوئی نہیں خبر کہ میرے بچوں کے بھی بچے ہیں، تو کوئی ان کے لیے مستقبل کا جوڑ لیں۔ یہ ہر وقت ہی لوگوں کو بانٹتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جتنا دیا تھا اتنا سخی دل بھی دیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ ایک بات طے ہے، آپ جو شے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اسی شے کے دروازے مزید کھول دے گا۔ مخلوق پر پیسے کے دروازے کھول دیں اللہ آپ کو پیسہ اور دیتا جائے گا، فصل کے دروازے کھول دیں اللہ فصل اور دیتا جائے گا، علم کے دروازے کھول دیں اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرتا چلا جائے۔ خیر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، باپ ان کا مر گیا، اب ساری جائیداد وراثت کے راستے ان بچوں کے حصے آ گئے۔ باپ کی عدم موجودگی میں پہلی دفعہ فصلیں پک گئیں، تیار ہو گئیں۔ قرآن فرماتا ہے ان تینوں نے رات کو بیٹھ کے میٹنگ کی، از اقسمو میٹنگ کی، لا یسرمنہا مصبحین، کہ بھائیو فصلیں پک گئی ہیں تو صبح ان کی کٹائی نہ شروع کریں۔ بھائی بات سننے والی ہے، توجہ سے ذرا۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ اس دفعہ مرضی ہے وہ مفت کے دانے جو ہمارے ابا جی غریبوں میں بانٹتے تھے وہ بھی اپنے گھر میں لے آئیں۔ ابا جی تو ہیں ہی کوئی نہیں، کو روکنے ٹوکنے والا تو کوئی بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ مرضی تو میری بھی یہی ہے۔ اب 2 ایک سائڈ پر ہو گئے، ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ ایک کی مرضی تھی کہ نہیں ایسا نہ کیا جائے، مگر وہ اکیلا تھا نا، تو 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اس کو جمہوریت ہی کہتے ہیں نا، وہ جمہوریت تھی تو دو ایک سائڈ پر ایک سائڈ پہ، وہ چپ کر گیا، خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو رات کے پچھلے پیر چلیں گے، سارا کچھ کاٹ کے گھر لے آئیں، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہ چلے کہ فصلیں کس نے کاٹی، تو تھوڑی دیر سو لیں۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سو گئے، وہ تو سو گئے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سو گئے مگر رب کی طرف سے کوئی آیا اور ان کی فصلوں سے چکر لگا کے چلا گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح ہونے تک ہر شے جل کے راکھ ہو گئی۔ ان کو نہیں خبر تھی، وہ تو سوئے ہوئے تھے نا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ رب بیان کر رہا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ پھر رات کے پچھلے پیر، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں وڈی سرگ،
उस वक्त एक दूसरे को जगाने लगे, भाई उठो फसलें काटनी है। दरांतियाँ लीं, बोरियाँ लीं, कपड़े लिए चले गए। फन तलकू, रस्ते में जा रहे थे और एक दूसरे के कानों में सरगोशी करते हैं। कहते हैं वह खुम यतखाफतून, सरगोशी करते हैं, कहते हैं जल्दी जल्दी चलो। अल्ला यदखुलन्नहा अल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई मिस्कीन माड़ा बंदा हमारी फसलों में दाखिल नहीं होना चाहिए अपना हिस्सा लेने के लिए। फिर जब अपनी फसलों के पास पहुंचे, फलम्मा राऊहा, जब नजर पड़ी, कालू इन्ना लदालून, तो यूं लगा जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। एक भाई कहता है कि लगता है रास्ता भूल गए हैं, हमारी फसलें तो लहलाते खेत थे, यहां तो हर शय जल के राख हो चुकी है, लगता है रास्ता भूल गए हैं। अब वो अक्लमंद भाई बोला, अब क्या पछताना जब चिड़ियां चुग गई खेत। हम भी अपने मुआशरे में सियानों की बात पे बाद में कान धरते हैं, बाद में कहते हैं फलां कहता तो ठीक था, फलां कहता तो सही था, मगर अब जब सारी इमारत धड़ाम से गिर गई अब क्या पछताना। उसने कहा मेरे भाइयों, रास्ता नहीं भूले, बल नहनो महरूमून, अल्लाह की रहमत से हम महरूम कर दिए गए हैं। क्यों? काला औसा तो हम अलम अकुल्लकुम लौला तुसब्बिहून, अब वो तस्बीह वाली बात आ गई, लौला तुसब्बिहून, मैं नहीं तुम्हें कहता था कि रब की असल तस्बीह वही थी जो काम हमारा बाप किया करता था। हमारे वालिद के दरवाजे से कभी कोई भूखा खाली नहीं जाता था। आज हमने गरीबों को अपने माल से निकालना चाहा, रब ने हमें पकड़ के अपनी रहमत से निकाल दिया। पता क्या चला? असल तस्बीह, जिस तस्बीह की बरकत से बंदा अशरफुल मखलूकात बना है और उसकी वजह से अपने मकाम पे फायज होता है, वो ये तस्बीह है कि अपने मुआशरे में चलते फिरते भूखे प्यासे तकलीफ में मुब्तला अजियत में मुब्तला मजलूम लोग, उनकी आगे बढ़कर मदद की जाए। क्या की जाए? मदद की जाए। अगर इस वक्त मुआशरे में देखा जाए हर समत आग लगी है, पड़ोसी पड़ोसी से महफूज नहीं है, जिनका कोई हाथ पड़ता है वो गरीबों की ज़मीनें महकमे माल के ज़रिए अपने नाम लगवा लेते हैं, चोरियां हैं, डकैतियां हैं, हर बंदा एक दूसरे को पीछे लताड़ के और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। हसद है, बोझ है, कीना, इंसान इंसान के लिए दरिंदा है। सुना करते थे कि दरिंदे होते हैं ना जानवर, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं खाते। ये टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम लगता है, एक चैनल है जानवरों का, आप उसको देखें। कभी शेर शेर को नहीं खाएगा, कभी सांप सांप को नहीं खाएगा। शेर खाता है मगर औरों को, सांप खाता है मगर औरों को। इंसान इतना दरिंदा बन चुका है, ये खाता है अपनों को, ये डसता है अपनों को, हालांकि ये तो अशरफुल मखलूकात। ए जवानों, ए बच्चों, ए बुजुर्गों, ए इस महाना दरस इरफान कुरान की नशिस्त में बैठने वालों, ए मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से कुरान का मैसेज सुनने वालों, आओ अपनी तबीयतों से हर किस्म की शिद्दत, स्टिकनेस और सख्ती को इस तरह निकाल दें और हर किसी के लिए सरापे अमन बन के इस तरह मुआशरे में चलें कि हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे चाल चलन से ऐसी खुशबू आए कि इंसान तो कुजा गली के पत्थर भी कहें कि देखो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। इतने पुरअमन बन जाए। इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान को इसी शय की जरूरत है। सियासी पार्टियों ने अवाम को लड़ाने की सिवा कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिया है तो मुझे भी बता दें ताकि इधर बयान कर दें। कुछ दिया सवाए एक दूसरे की पगड़ी उछालने, इज्जत की पगड़ी उछालने और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जितने ये होते हैं हमारे टॉक शो, उनको सुन लें, सिवाय गालम गलोच के कुछ भी नहीं है। मुआशरा एक बहुत बड़े खूनी इनकलाब की तरफ जा रहा,
ایک تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت ان درد مند مسلمانوں اور پاکستانیوں کی ہے جو آگے بڑھ کر اس آگ کے اوپر امن اور سلامتی کا پانی کا چھڑکاؤ کریں، تاکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ جس دن ملک ختم ہو گیا اس دیکھنا کہ اس دن پھر آپ کو غیر مسلم کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ اس وطن کی سلامتی کے ساتھ ہماری سلامتی مشروط ہے۔ آئیں، اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو آقا کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا، وہ بہتان نہیں لگاتا، وہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں امن کے ہتھیار کے ساتھ ہم اپنے ملک کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ یہاں پہ آج اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو پورے درس قرآن کا جو نچوڑ نکلا وہ یہ ہے کہ رب کی اصل عبادت اور اصل تسبیح جس کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا معاشرے کی تکالیف کیا کی جائیں، دور کی جائیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس دنیا میں کسی کی ایک مصیبت دور کرے گا رب تعالیٰ روز قیامت والی 100 مصیبتیں اس کی دور کرے گا۔ خوشیاں بانٹیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، جب کسی کی وہ کمنٹس کرتے ہیں نا آپ اوپر، تو اس وقت بھی تھوڑا سا احتیاط کیا کریں کہ کمنٹس میں سختی نہ ہو، اس کے اندر سٹرکنس نہ ہو، ہر جگہ پیار محبت پھول بانٹیں۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک امن اور بھائی چارے اور قوت کا ایک اماجگاہ بن جائے گا۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ آج جو بیان ہم نے کیا ہے یہ سورۃ الحدید کی پہلی آیت۔ کون سی سورہ؟ یعنی آپ اٹھ کے جائیں تو کوئی پوچھے بھائی کیا کر کے آئے ہیں مسجد میں، تو خلاصہ بیان کر دینا۔ سورہ کون ہے؟ سورۃ الحدید، آیت نمبر 1۔ سنا ہے تسبیح، اور تسبیح کے ضمن میں ہم نے یہ سنا ہے کہ رب کی اصل تسبیح یہ ہے کہ انسان انسان کے کام آئے، انسان انسان کے کام۔ یہ پہلی آیت۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ ہم دوسری آیت بیان کریں گے۔ تو آپ کی مسجد میں تو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے، محسوس ہی کوئی نہیں ہوا کہ مئی چڑھ چکا ہے اور آگے جون ہے، گرمی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری جتنی فیسلٹیز آپ نے مسجد میں کی ہیں اسی لیے ہے نا کہ جہاں جب قرآن اللہ رسول کے پیغام یا عبادت کی جائے تو انسان یکسوئی کے ساتھ سنے، پھر بھی بندہ نہ آئے مسجد میں تو بڑے پھر افسوس کی بات ہے۔ اگلی دفعہ حاجی صاحب تو آپ کو دعوت دیں گے ہی، میری طرف سے آپ کو ایڈوانس دعوت ہے۔ اگلی دفعہ آئیں، اتنی تعداد میں آئیں کہ پریشان ہو جائیں انتظامیہ کے لوگوں کو بٹھائیں کہاں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ دوسری آیت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔